السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آج کی ہماری دعائی ہے آرجنٹن نائٹریٹ. اس میں تفصیلی بات ہمارے ساتھ امان اللہ صاحب ہی کریں گے. میرے ذمہ جو ہے وہ دماغی علامات ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا. جس کے مریض کی دماغی کمزوری جس کی وجہ سے اپنے خیالات کو ٹھیک طور پر اور موقع محل کے مطابق بیان نہیں کر سکتا, جلد باز ہوتا ہے, وقت بہت تھوڑا محسوس ہو, تمام کام جلدی جلدی کرنا چاہتا ہے, ہمیشہ جلدی میں رہتا ہے اور کوئی کام بھی اپنے ذمہ نہیں لیتا کیونکہ اسے ناکامی کا خدشہ رہتا ہے. اور ایسا مریض اس کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ وہ کسی لا علاج شدید بیماری کا شکار ہے. تھیٹر یا کسی بھی مقدس مقام پر جانے کے خیال سے ہی اس کو دست شروع ہو جاتے ہیں. یہ تھے جناب ڈاکٹر عبدالرشید صاحب جو ہمیں آرجنٹن نائٹریکم کی ذہنی علامات کے حوالے سے بیان کر رہے تھے, کیونکہ اس میں یقیناً خوف جو ہے وہ پایا رہتا ہے, اور خوف کی وجہ سے جب موشن شروع ہو جائیں تو اس کے لیے بھی بہت اہم دوا ہے. آرجنٹن نائٹریکم کے متعلق مزید آگے بات بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا نالج ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر علی شہباز صاحب کو کہ وہ ہمیں آرجنٹن نائٹریکم کے متعلق بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک آرجنٹن نائٹریکم, اور یقیناً اس میڈیسن کے اور آج کے دولہ ہمارے ڈاکٹر امان اللہ صاحب ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ KHM گروپ اور اس کے علاوہ کلاسیکل ہومیوپیتھی میں تقریباً 15 دن سے انہوں نے اس کا چھوٹے سے چھوٹا پوائنٹ بھی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے, اور مقصد سیکھنا خود بھی اور سکھانا ہے. آج کی جو میڈیسن ہے میں صرف اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا. آرجنٹن نائٹریکم اس کا بیسیکلی سونے کے ساتھ ایک بڑا خاص لگاؤ ہوتا ہے. جب بھی سونے کی بات آتی ہے تو چاندی کی بھی بات آتی ہے, چونکہ سونا جو ہوتا ہے یہ بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے, اور یہ ہارٹ کو لے جاتا ہے, دل کو لے جاتا ہے. تو اسی لیے آرن میٹ کو دل کی بہت بڑی دعا کہا گیا ہے. اور جو چاندی ہے اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے یہ اعصاب پر ہوتا ہے, یعنی کہ یہ آپ کے دماغ اور آپ کے اعصاب کو متاثر کرتی ہے. اب اگر ہم اس کو دعا کو تھوڑا سا ذرا غور کریں, اس کو سمجھنا چاہیں, تو اسے دماغ میں جو اسے کہا گیا کہ یہ سیریبروسپائنل افیکٹ کے لیے بہت بڑی میڈیسن ہے. یعنی کہ اس کو آپ نیوروٹک افیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اعصابی بدہضمی, جس کے آپ کے دماغ کے اعصاب جو ہوتے ہیں اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر انکوارڈینیشن آ جاتا ہے, ان کے درمیان وہ ربط نہیں رہتا ہے. جب ربط نہیں رہے گا تو وہ کارکردگی بھی نہیں ملے گی آپ کو. اور اگر اس میڈیسن کو اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ پرفارمنس چاہتا ہے, کیونکہ جب انکوارڈیننس ہوگا, جب ربط کے اندر کمی آ جائے گی, اور یہ جو انکوارڈیننس ہے یہ فزیکل لیول پر بھی ہوگا اور مینٹل لیول پر بھی ہوگا. اور اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے دے ڈیزائر پرفارمنس. اب پرفارمنس کو لے کر اس کے اندر خوف آ جاتا ہے کہ شاید میں پرفارمنس نہیں دے پاؤں گا تو مجھے دوسرے جو ہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ یہ کراؤڈ سے, یہ اسٹیج سے, یہ فیئر آف ایگزامینیشن, یہ سارے فیئرز اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس دعا کو
جو اس کا سائیکوٹک ڈرگس بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ کو ٹیوبر میازم بھی ملے گا، کینسر میازم بھی ملے گا، اور اس کا جو مین تھیم ہے وہ پرفارمنس ہے۔ پیشنٹ اپنی پرفارمنس کو اور آنے والے واقعات کو، کوئی بھی اس کا کام ہو، کوئی آپ اس کے ذمہ ڈیوٹی لگا دیں تو اس میں اینٹیسپیشن آ جائے گا۔ یہ اس کا بہت بڑا ریپرٹری کے حوالے سے ریبریک ہے کہ کسی بھی قسم کا اگر اس نے کوئی فرض کیا ہے کہ آپ اس پر کوئی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو اس نے اس کو لے کے سوچنا شروع کر دینا ہے، اور بلکہ اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ اپنے اوپر سوال کر لینے ہیں کہ شاید کل میری ڈیوٹی لگے گی تو میں وہ چیز بیان ہی نہیں کر سکوں گا۔ آج ہی میں نے ایک دوست سے کہا کہ جناب آپ کا ٹاپک ارجنٹل نائٹ ہے اور آپ نے مائنڈ پر بات کرنی ہے، 2 منٹ کے بعد اس نے کہا کہ یار میرا تو گلا خراب ہو گیا۔ یعنی کہ اس میں اینٹیسپیشن والی ہے کہ اگر اس نے اسٹیج پہ جانا ہے، اگر اس نے انٹرویو پہ جانا ہے، اگر اس نے کہیں بھی جانا ہے تو ایلمنٹس فرام اینٹیسپیشن، یعنی کہ اس چیز کو لے کر اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ بیماریاں آ جاتی ہیں۔ انٹرویو پہ اگر اس نے جانا ہے تو اس چیز کو لے کے وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مینٹلی کام کرنے سے اس کو پڑ جائے تو مینٹلی کام جو ہوتے ہیں اس کو بیمار کر دیتے ہیں۔ اور اس کی جو پہچان تھی، اس کا جو ٹیمپرامنٹ تھا، وہ ڈاکٹر معاملہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا تھا کہ اس کا جو مریض کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ بیماروں جیسا ہوتا ہے۔ ایسا پیشنٹ جو آپ کو بیمار لگے، اور بلکہ صرف یہی نہیں بیمار لگے بلکہ اس کے چہرے پر بڑھاپے کے اثار آپ کو نظر آئے وقت سے پہلے پری میچور، یعنی کہ وہ بوڑھا نہیں ہوتا لیکن اس کی جو فیلنگ ہوتی ہیں، جو اس کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ بوڑھوں جیسے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ارجنٹل نائٹ کا ایک خاصہ۔ اور اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی کام کو لے کے اس قدر ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ یہ معاملات صرف اس کے مینٹل لیول کو یہ اپروچ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کا اسٹامک بھی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم کلینیکلی یوز میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو سب سے زیادہ اگر پیشنٹ آئیں گے اسٹامک کے حوالے سے، وہ ارجنٹل نائٹ کے حوالے سے صرف اس لیے آئیں گے کہ فلیچولنس بہت زیادہ ہے، یعنی کہ کوئی بھی انہوں نے بری خبر سن لی، کوئی معاملہ سن لیا، کوئی ان کی ڈیوٹی کہیں پر لگ گئی ہے، کہیں پر انہوں نے جانا ہے، کہیں سفر پہ جانا ہے، کوئی انہوں نے ایسی جگہ پہ جانا ہے جانے، تو وہ اس چیز کو لے کے سارا بلکہ سوچتے رہتے ہیں، اور جو وقت ہوتا ہے وہ گزرتا ہی نہیں ہے، وہ گزرنے میں نہیں آتا ہے، ان کو اپنا وقت جو ہوتا ہے وہ بڑا سلو گزرنے کا احساس ہونے پایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی، اور جب ایسی کنڈیشن ہوگی تو اس کا اسٹامک جو ہوتا ہے وہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، اس میں فلیچنس ہو جاتا ہے، اس میں ڈائریا آ سکتا ہے، اس میں ہیڈ ایک ہو سکتی ہے، اور ہیڈ ایک میں پھر اس کی بڑی ایک سینسیشن ہے کہ جناب اس کو اپنا سر پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور بلکہ اپنا مریض کو جسم بھی پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اس کے اندر میٹھا کھانے کی بہت زیادہ ڈیزائر ہوتی ہے۔ اللہ کے لیبارٹری میں دونوں چیزیں ملتی ہیں، میٹھا بھی ملتا ہے اور نمکین چیزیں بھی ملتا ہے۔ میٹھا اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ اس میں آپ نے پہلے غور کیا وہ بات پہ کہ اس کو جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے اندر بڑھاپا آ جاتا ہے وقت سے پہلے، بوڑھوں جیسے اثار ہوتے ہیں، اور گلوکوز لیول مینز انرجی۔ اگر اس نے پرفارمنس دکھانی ہے، اگر اس نے اپنی ایکٹیویٹی کو جاری رکھنا ہے تو اسے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو شوگر سے وہ اپنے آپ کو وقتی طور پر ٹھیک محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں اس کو بعد میں اس کے اسٹامک کو ڈس آرڈر کر دیتی ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی گفتگو تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کا تھوڑا سا جو میں نے اس کا جو مائنڈ کے حوالے سے آپ کے سامنے، کیونکہ ماشاءاللہ آج ڈاکٹر امان اللہ صاحب نے بہت بھرپور تیاری کی اور پورا لیکچر ہو چکا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ جناب میں اس چیز کا سارا مزہ پہلے ہی خراب کر دوں، کیونکہ جس تفصیل کے ساتھ وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ میں صرف آپ سے یہی کہوں گا کہ ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن میں اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے کہ صرف آپ اگر اس کو سمجھ لیں، اس ڈیپتھ کو سمجھ لیں اور اس کا کمپیریزن کر لیں دوسری میڈیسن کے ساتھ، اور یقین مانیں دوستوں کہ کلاسیکل اپروچ اتنی ایزی ہو جاتی ہے جس کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے کلاسیکل اپروچ کو لے لیا ہے تو پھر آپ بہت زیادہ آپ کے اندر جو وسعت آ جاتی ہے، پھر آپ پیشنٹ کی چھوٹی چھوٹی سی حرکات کو، اس کے مائنڈ کو
لے کے چلتے ہیں، اس کے ٹیمپرامنٹ کو لے کے چلتے ہیں، اور جب اس کے مائنڈ اور ٹیمپرامنٹ کو لے کے چلتے ہیں تو پھر اس کے اندر ساری وہ اناٹمی بھی آ جاتی ہے جس کو آپ فوکس نہیں بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ اناٹمی کو فوکس کریں تو شاید آپ ٹیمپرامنٹ تک نہ پہنچ سکیں، لیکن اگر آپ کسی بھی دوا کی جو ٹیمپرامنٹ ہے، جو اس کی مزاجی کیفیت ہے، اس کو لے کے چلیں، اب دیکھیں نا کہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے اندر لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے اندر انکوارڈینیشن ہے، اور یہ فزیکل لیول پر بھی ہے، مینٹل لیول پر بھی ہے۔ اور چونکہ میں نے پہلے کہا کہ جب چاندی کی بات آتی ہے تو سونا چونکہ قیمتی ہوتا ہے، اور چاندی کے اندر جو ہوتا ہے اس چیز کی احساس کم تری آ جاتی ہے کہ جناب میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے، میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں پھر آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نیٹرومیور میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ انڈر گریف وہ دیوار نہیں گراتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھی احساس کم تری میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے اندر یہ خوف اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اگر آپ بچوں پہ اپلائی کریں، ایسے بچے جن کے اندر اسکول جانے کا خوف ہوتا ہے اور شروع میں وہ اسکول جاتے نہیں ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، ٹیچر کا خوف ہوگا، پتہ نہیں ہماری ٹیچر کیسی ہوگی، ہم سبق پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، وہ ان ساری چیزوں کو لے کے بچہ جو ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، اس کا سر درد شروع ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اسکول کا نام آتا ہے پہلے بچہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جیسے اسکول کا نام آتا ہے تو بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بچے کو موشن لگ جاتے ہیں، گو کہ ہم اس کی فزیکل لیول کو اپروچ کر رہے ہیں، اور جب فزیکل لیول کو اس کو اپروچ کر رہے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں کہ آپ کو ڈائریا بھی مل گیا ہے، اور اگر آپ ڈائریا پہ جائیں تو شاید بے شمار میڈیسن ہوں گی، لیکن جب آپ اس اینگل سے سوچیں گے تو یقیناً آپ میڈیسن کے 3 تک پہنچ جائیں گے۔ اور آج میرے ایک بہت ہی عزیز اور پیارے دوست نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ ہومیوپیتھی کو اپنانا چاہتے ہیں تو مائنڈ لیول کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، مائنڈ لیول پر آپ فوکس کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں بھی یہی کہوں گا کہ کوئی بھی میڈیسن ہو اس کے مائنڈ لیول کو زیادہ سے زیادہ آپ اسٹڈی کریں، اس کی جو دوسری ادویات کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر وہ ساری ایبلٹی آ جائیں گی کہ آپ کے لیے کسی بھی دوا کو سلیکٹ کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گا، اور اس کے اندر پھر آپ کو پیتھالوجی کے ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ دیٹس اٹ۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر علی شہباز صاحب، اپنی خوبصورت اور دل فریب انداز میں جو کہ بڑی محبت سے اور بڑے پرخلوص انداز سے میڈیسن کو بیان کرتے ہیں، اور وہ ایسنس ہمارے مائنڈ میں اتارتے ہیں جو ایکچوئل اس میڈیسن کا سینس ہوتا ہے، اور جب سینس آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا تو پھر میڈیسن کبھی مائنڈ سے نہیں نکلے گی۔ سمٹمز کو آپ بول سکتے ہیں، کسی اور چیز کو بول سکتے ہیں، لیکن سینس کو اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو وہ کبھی نہیں بول سکتے۔ آرجینٹم کی جیسے ڈاکٹر نے بات کی ہے موشن کی بھی، تو یقیناً جب بھی کوئی ڈیزیز کی بھی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک پورا گروپ آ جاتا ہے میڈیسن کا کہ موشن والا، موشن میں میری کتنی میڈیسن ہے، پھر ایک ایک سمٹم جب اس میں ہم تلاش کرتے ہیں، یہی ہماری اسپیشلٹی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک قسم کے اسپیشلسٹ ہیں، ہم اسکن کے بھی ہیں، ہم مائنڈ کے بھی ہیں، ہم ہر طرح سے ہم اسپیشلسٹ ہیں، کیونکہ ہم اس ڈیپتھ تک پہنچ کے میڈیسن کو سلیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ ایکچوئل اس میڈیسن کو ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں ارجنٹم کا بھی یہی کمال ہے کہ اس کا جب ڈائریا ہوتا ہے اور اس کا جو موشن ہے، اس کا اگر موشن جب بچہ موشن کرتا ہے تو وہ یلو کلر کا ہوتا ہے، اگر وہ موشن تھوڑی دیر پڑا رہے تو اس کے بعد وہ کلر چینج ہو کے اس کا گرین ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے بے شمار مرتبہ اس کو ہمیشہ بالکل آزمایا ہے، اور کبھی بھی یہ ناکام نہیں ہوا اس چیز میں کہ جب بچے کا موشن جب اس نے کیا وہ یلو ہو اور کچھ دن پڑا رہنے کے بعد وہ گرین ہو جائے تو ارجنٹم بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اور دیکھیں کہ اس میں پیشنٹ کو جو ہے وہ میٹھا کھانے سے، اب اس کی جو علامتیں ہیں وہ میٹھا کھانے سے بڑھتی ہیں، لیکن اس میں ڈیزائر بھی میٹھا کھانے کی بڑی ہوتی ہے، مٹھائی کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، اور میٹھا کھانے سے ہی اس کو تکالیف میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر کینٹ بھی جیسے ایک پیشنٹ کا
ریفرنس دیتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، چھوٹی بچی تھی 6 سال کی، تو جو ہی وہ اسکول کی بیل ہوتی تو اس کو فوراً اس کو وامٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی تھی. جو ہی اسکول کی اس کی بیل کی آواز اس کے کانوں میں، اس نے کانوں میں انگلیاں دے لینی اور اس کو فوراً وامٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی تھی. اور جب ان کے پاس لایا گیا اور انہوں نے پھر آرجنٹم نائٹریکم کی اس کو ایک ڈوز دی اور اس کے بعد وہ بچی بالکل ٹھیک اور نارمل حالت میں اسکول جانے لگ گئی. تو یہ سارا کمال ہومیوپیتھی کا ہے. ایسی باتیں اگر کسی اور ڈاکٹر سے کی جائیں گی تو وہ کبھی نہیں ان چیزوں کو مانیں گے. تو میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آج کا جو سارا ہینڈ اوور ہو رہا ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب سے ہی ہو رہا ہے، اور آج بھرپور تیاری ہے، اور آج تو بہت ہی کمال کا ان کا لیکچر، اور انشاءاللہ آرجنٹم کو آپ کو پورا ایک جادوئی طریقے سے انشاءاللہ وہ آپ کا انفلوئنس پورا آپ کے مائنڈ میں ڈالیں گے. تو انشاءاللہ آپ کو بھی بڑا سننے کا مزہ آئے گا، اور جس طرح سے آج وہ اس سینس کو بیان کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کبھی بھی آرجنٹم نائٹریکم کو بھولیں گے نہیں. تو میں دعوت دوں گا نالج ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر امان اللہ صاحب کو کہ وہ آج ہمیں آرجنٹم نائٹریکم کے متعلق بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز و لیڈی ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھی کے طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ تمام دیکھنے والوں کو پتہ ہے کہ نالج ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن پاکستان اپنا 15 روزہ لائیو اسٹڈی سرکل ریگولر کافی عرصے سے کر رہی ہے، اور اس کا مقصد بھی صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہومیوپیتھی کو سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. اور یہ سیشن ہمارا کاموگی میں ماڑی روڈ ڈاکٹر علی شباز کے کلینک پہ ہوتا ہے. اور آج جو ٹاپک ہے وہ ہے آرجنٹم نائٹریکم، اور میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر امان اللہ بدر. کوشش کروں گا کہ آرجنٹم نائٹریکم کو اچھے انداز سے اور آسان الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، کیونکہ علم وہی ہے جو بندے کے دل میں دماغ میں اتر جائے، وہ چاہے پنجابی میں ہو، اردو میں ہو، انگلش میں ہو. مقصد ہے کہ چیز جو ہمارے دل اور دماغ میں اتر جائے اس انداز کو اپنانا چاہیے. ہر ڈاکٹر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو مائنڈ کے اوپر چلتے ہیں، جس طرح سے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر بنارس خان عوام صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ اس پر ہر میڈیسن کو جو پرسنالٹی وائز اور ہمیں بھی جو انہوں نے راستہ دیا ہے ہم نے بھی ان کو دیکھ کے ہی اپنایا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا طریقہ کوئی اپنا رہا ہے. لیکن دوستو کچھ ڈاکٹر ایسے بھی ہوتے ہیں اگر کوئی ان کا طریقہ اپنائے تو اس سے بھی ان کو بیچاروں کو جلن ہوتی ہے کہ یار یہ میرا طریقہ کیوں اپنا رہے ہیں. لیکن دوستو مقصد یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کو سیکھنا، سکھانا یہ ایک ایسا علم ہے جس کو جتنا پلایا جائے. دیکھیں ہمارے بزرگوں جس طرح کے ڈاکٹر ہانی مہن صاحب نے اپنی زندگی کا ایک ایک تجربہ، ایک ایک نچوڑ ہم لوگوں کے سامنے اوریجنل حالت میں پیش کیا ہے. یار وہ مسلمان نہیں تھے، یار ہم مسلمان ہو کے اپنا علم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ میں اس کے مالک ہوں اس علم کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو. اور دعوت دوں گا تمام اپنے دیکھنے والوں کو کہ آئیں نالج ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن پاکستان کے پلیٹ فارم پر، خود بھی سیکھیں اور ہمیں بھی سکھائیں. یہ باتیں کرنے کا مقصد یقیناً کہ ہومیوپیتھی ہے. جس طریقے سے نالج ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن پاکستان اپنے 3 واٹس ایپ گروپ چلا رہی ہے اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے چلا رہی ہے.
اور ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک گروپ بھی ہے، لیکن وہ گروپ سیکھتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے، اور جو سکھاتا ہے اس کو سنتا بھی ہے۔ یہ چیز شاید ہی چند ایک گروپ میں ہوگی، کیونکہ جو ڈاکٹر کسی کی کوئی پوسٹ پڑھتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ یاد بھی کرتا ہے۔ تو دوستو آتا ہوں اپنے ٹاپک پر، آرجنٹم نیٹریگم۔ تمام ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو یہ سب سے پہلے علم ہونا چاہیے کہ یہ ہماری میڈیسن کس چیز سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ قدرت کا اصول ہے کہ جس چیز سے دوائی تیار کی جاتی ہے، اگر بالمثل دوائی اس مریض کی تجویز ہو جائے تو یقیناً اس چیز کی جو خاصیت ہے اس انسان میں بھی موجود ہوتی ہے۔ جس طرح مثال دیتا ہوں، پلاٹینا ایک ایسی دھات ہے جو بہت ہی قیمتی ہے، وہ کسی دھات کو اپنے برابر نہیں سمجھتی۔ اسی طرح سے پلاٹینا کا مریض بھی